اللہ خالق ہے، مالک ہے، ان کا صرف ایک ایشو تھا کہ عبادت ہم نے ادھر کرنی ہے اپنے بزرگوں کی، اور اس وقت بھی ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوتا تھا کہ ظاہر یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بت ہیں، یا یہ ہمارے کہہ لیجئے کہ ان کے اوتار ہیں، لیکن آخر میں جا کر وہ اوپر اللہ ہی کو کرتے تھے۔ آج آپ ہندو دھرم کی مثال لیجئے، ان کی اپنی کتابوں میں 4 کروڑ سے زائد چیزوں کو وہ پوچھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں اوپر والا۔ اوپر والے کو وہ بھگوان کہہ دیں، وہ کچھ بھی کہہ دیں، مکہ والے اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، اور یہ کسی نے نہیں کیا۔ اتنی بات کے ساتھ چلیے دلیل لے لیجئے، سورۃ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 31، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ان سے پوچھئے تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ان تمام امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ ان سے سوال کیجئے، تو ذرا جواب سنیے۔ وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہیے کیا؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ تو پہلی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا نبی جس بستی میں کھڑا ہے وہ بستی والے بھی روزی کا، آنکھوں کا، کانوں کا، زندگی کا، موت کا مالک اور سب کا کیئر ٹیکر اللہ کو مانتے تھے۔ دوسری دلیل لیجئے، سورۃ العنکبوت کی آیت 61 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر ان سے پوچھو وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو قبروں پہ اور مزاروں پہ اور دیواروں کے پاس اور کہیں پتھروں کے آگے جھکتے ہوں گے، فرشتے ضرور ہی کہتے ہوں گے اللہ ان سے بھی تو پوچھوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو سورۃ عنکبوت کی آیت 63 میں بھی بالکل یہی انداز ملے گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے جس کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ آپ کہیے کہ ساری تعریفیں تو پھر اللہ کے لیے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر مشرکین عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو بات سمجھ آ چکی، توحید کی یہ قسم بڑی آسان ہے، یہ انسان کی فطرت میں گندی ہوئی ہے، اسی لیے اس قسم کی توحید کا انکار کم ہی لوگوں نے کیا، اور وہ بھی جنہوں نے کیا وہ تکبر اور عناد کی وجہ سے ظاہری طور پر اقرار کرتے تھے، نہ وہ دل سے، ورنہ دل سے وہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ جیسے آپ تیسرے پارے میں نمرود کا قصہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اور اسی طرح جب کہا گیا کہ اچھا فاتی بہا من المشرق من المغربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتا کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آ، تو فبہت الذی کفر کا لفظ ہے، یعنی بڑے سے بڑے نمرود نے بھی اس چیز کا اقرار کر کے منہ کی کھائی، آپ یہ کہہ لیجئے۔ چلیے دیکھتے ہیں ذرا اس بات کو کہ منہ سے تو کہتے تھے، دل سے نہیں کہتے تھے۔ اس کی دلیل تو نوٹ کیجئے، سورۃ نمل آیت 14، وَجَحَدُوا بِهَا، اور ان نشانیوں کا انہوں نے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا باطن ان کی صداقت کا یقین کر چکا تھا۔ پس آپ دیکھیں گے کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب جو میں دے رہی ہوں آپ جائیے اپنے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کو ترجمے والے کو کھولیے اور ایک ایک چیز کو آپ کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ توحید ربوبیت کا انکار بہت تھوڑے لوگ کر چکے۔ آج کے دور پہ آئیے، دہریے جن کو آپ کہتے ہیں، ایتھیزم، اگنوسٹزم، کیمونسٹ، جن کا بھی تعلق ان کی تعلیمات سے پرانا ہو چکا، آلودہ ہو چکا، وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آج 2 لفظ ہیں، مدر نیچر، دوسرے کہتے ہیں دیر از نو گاڈ۔ تو ان کے نظریات کہیں کہ انسان اور کائنات اور اس میں موجود سب چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ اپنے آپ کو نیچری کہتے ہیں۔ آپ نے آج کے دور میں بھی دیکھا ہوگا نا، مدر نیچر کی لفظ کہتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بنایا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل آپ کو دوں، آدم کی پیدائش سے تو پہلے ہی سب کچھ بنا ہوا تھا،
بڑی پیاری بات ہے اگر آپ نوٹ کر سکیں. اللہ نے سارا جہان بنا کے پھر آدم کو پیدا کیا. سورہ بقرہ کھول لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ جو ہے. اس کے بعد قصہ آدم شروع ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی سب کچھ بنا دیا، ورنہ تو شاید کوئی یہ دعویٰ کر دیتا. تو سوال کا جواب سب کو مل چکا کہ آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں خود بن گئی، آٹومیشن ہے، بگ بینگ ہے، اور یہ کو انسیڈنسز ہیں. اپنی عقل کو ابھی تک اگر وہ اللہ تک نہیں لا پائے اور اس کی کوئی دلائل نہیں دے سکے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تو قرآن کھلواتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. تو آج ہم اس رب العالمین کے بارے میں جان رہے ہیں. ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ اللہ ہے. آج جب ہم دعویٰ کریں کسی سے بھی راستوں میں آتے میں، تو موسٹلی لوگ چاہے وہ خود کو کرسچن کہتے ہیں یا کچھ بھی، وہ ایک بات ضرور پوچھتے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ اللہ کدھر ہے، کیسے ہے وجود کے، ویئر از گاڈ، اگر دنیا میں اتنا ظلم ہے تو کہاں ہے گاڈ، اور دس اینڈ دیٹ. تو آئیے ذرا چند اقوال ائمہ کرام کے، اور یقین کریں آپ کو اس میں سے دعویٰ کے بہت کلیو ملیں گے دعویٰ دینے کے. یعنی آج ناروے کا کہہ لیجئے کہ مذہباً یعنی پورے گورنمنٹ کے لیول پہ یہ ایتھیسٹ کنٹری ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کرسچن کنٹریز ہیں پریکٹیکلی اس وقت وہ بھی ایتھیسٹ بن چکے ہیں. لا دینیت، بے دینیت، اسی کو دہریت کہتے ہیں، اور دہر زمانے کو ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے. تو اس میں سے آپ کو کچھ کلیوز دینے کے لیے کچھ ائمہ کرام کے اقوال ادھر سامنے نقل ہیں. بس امام رازی بہت ہی معروف امام تھے، ان سب کی ڈیٹیلز کی تو ضرورت نہیں اس وقت. انہوں نے اللہ کے وجود پر ایک دلیل دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان مختلف شکلوں میں ہیں، مختلف رنگوں میں ہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف نفع کی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں، مثلا بارش ہے، سمندر ہے، اور آپ اوپر سے نیچے تک دیکھیں درخت، شجر، حجر. کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا ہونا. مثلا اگر بارش آسمان سے گر رہی ہے تو سمندروں سے پانی جا رہا ہے، نہ بادل کا کام سمندر نے لے لیا، نہ سمندر نے اپنا چھوڑ کے بادل کا لیا. یعنی اتنے پیارے طریقے سے یہ کائنات جو چل رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رننگ سموتھلی، ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت، اس کی حکمت اور اس کے غلبے، اس کی سلطنت کا ثبوت ہے. یعنی فرسٹ تھنگ کیا مل گئی کہ اتنی خوبصورت سنکرنائز قسم کی دنیا جو چل رہی ہے وداؤٹ اینی ہیکپس، تو دیٹ از دا سائن دیٹ دیر از گاڈ بیہائنڈ دیٹ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا استدلال ہے. ان سے بھی لوگوں نے یہی سوال کیا تھا کہ ثابت کیجئے کہ اللہ ہے نہیں. اور میں معذرت کے ساتھ آپ اپنے ینگ بچوں کو ضرور بٹھا کر سنائیے. آج ہماری پیاری پیاری نسلوں کے سروں پہ جو باہر کی دنیا میں سوال آتے ہیں یہ ان کا جواب ہے. بلیو می، آج لوگ ہمارے بچوں کو اس چیز پہ مائل کرتے پہ کہ شرمندہ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان پتہ نہیں کس خدا کو دیکھتے ہو. ایک بچے کے دلائل میرے پاس موجود ہیں کہ موم یو شوڈ پرے ٹو یور unseen God. I don't believe in him. پتہ نہیں کس کے سامنے بیٹھ کر صبح شام مصلے پہ دعائیں مانگتی رہتی ہوں، میں تو نہیں کسی کو مانتا. تو ہماری نسلوں کے اوپر اس وقت جو حملہ ہے وہ یہ ہے. پچھلی آج سے کہہ لیجیے 10 20 30 سال پیچھے حجیت حدیث تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ حجیت رکھی گئی اور اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا. لیکن اس دور میں اللہ کے وجود کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ سے جب کسی نے سوال کیا، کہتے ہیں چھوڑو بھائی، میں تو کسی اور سوچ میں ہوں. کہا بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارے ائمہ کرام کتنی بڑی بات کا کتنا پیارا ایزی گوئنگ سا جواب دے دیا کرتے تھے، اور ہم بعض دفعہ بات اتنی الجھا دیتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کہا. تو جب ان سے کسی نے یہ بات کہی، کہنے کہ نہیں بھائی میں تو سوچ رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے بہت بڑی، اور اس کشتی میں بہت سارا تجارتی سامان بھی ہے، لیکن اس کشتی کو کوئی چلا ہی نہیں رہا، اور ادھر سے ادھر جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور بڑے مزے میں. تو جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی ہے، اس میں سامان ہے، یہ کچھ یہ بھی، لیکن اس کے باوجود اس کا ملاح کوئی نہیں. تو کہنے لگے اللہ کے بندو سوچو کہ ایک کشتی خود بخود نہیں چل پاتی، جو ٹھہرتی ہے چلتی ہے، کوئی اس کو چلا نہیں رہا، تو اتنی بڑی دنیا کو کون چلا رہا ہے. بس یہ تھا وہ ہمارے پیارے پیارے ائمہ کرام کا جواب کہ وہ سوچ میں پڑ کے دہریے.